الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث پڑھی ہے. نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو دو نعمتیں ایسی بھی رکھی ہے کہ جس سے ہر بندہ جو ہے غافل ہے ان دو نعمتوں سے. ایک الصحت، پہلی بات تندرستی صحت، دوسرا والفراغ، دوسری چیز جو ہے خالی فراغ. دو نعمتیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا بنانے کے لیے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے میری طرف آ جائے، کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بنانے کے لیے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ڈال کے جو ہے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے میری طرف آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی حالات ڈال کے بھی بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں بہت سارے حالات ہیں. ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے حالات کی شکایت کرتا ہے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے فلاں تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے فلاں تکلیف ہے. ہر بندہ اپنی کوئی نہ کوئی شکایت کرتا ہے. حالانکہ ایک بندہ دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس مال دولت کوٹھی بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے تو یہ بہت خوشحال ہوگا. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. تو کچھ لوگ مال ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اولاد ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اسباب جو ہے ہمارے سکون کا ذریعہ نہیں ہے. ہمارے سکون اور راحت کا ذریعہ اسباب نہیں ہے. ہمارے سکون اور راحت کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے. ہماری راحت اور سکون کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تمہیں دلوں کا چین چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں راحت چاہیے، تمہیں آرام چاہیے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کی رضا والے عمل کرو. اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو وہ بھی رضائے الہی کے لیے، تب جا کے تمہیں راحت اور سکون ملے گا. کوٹھی بنگلوں پیسے روپیوں میں کوئی سکون نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سارے اسباب ہونے کے باوجود وہ اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اقدس ہردوئی نور اللہ مرکزہ، مولانا ابراہیم صاحب ہردوئی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک جو ہے پردہ نشین عورت آئی مرسیڈیز کار میں بیٹھ کر اور عرض کیا حضرت
میرے پاس کوٹھی بنگلہ کار سب کچھ ہے، کاروبار سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے مجھے. آپ سکون کے لیے دعا کرنا ہے، مجھے سکون نہیں. فرمایا کہ سکون تو مالک نے اپنی یاد میں رکھا ہے. سکون مالک نے کس میں رکھا ہے؟ اپنی یاد میں رکھا ہے. آپ جس مالک نے ہمارے سینے میں دل رکھا ہے، جس خالق نے ہمارے سینے میں دل بنایا ہے، تو وہ مشین رکھنے والا ہی اس کا پیٹرول، اس کا آئل جانتا ہے کہ اس سے کس سے راحت ملے گی، وہ مشین کس طرح چلے گا. جیسے ایک کمپنی والا کوئی گاڑی بناتا ہے تو اس کے ساتھ اس مشین کا وہ آئل بھی بناتا ہے کہ یہ آئل سے گاڑی جو ہے اچھی طرح چلے گی. اسی طرح مالک نے اور خالق نے ہمارے سینے میں جو دل رکھا ہے، وہ مالک اور خالق ہی اس سینے میں راحت اور سکون اتارنے کا جانتا ہے. وہ ہے اللہ کی مرضی، اس کو راضی کرنا. یاد رکھیے گا، دنیا ساری ایک طرف اور اللہ کی مرضی ایک طرف. تو دنیا کے راضی کرنے کے چکر میں رہو گے تو ہمیشہ بے سکونی ملے گی، اور ایک کو راضی کرنے کے چکر میں رہو گے تو ساری دنیا تمہارے پیچھے لگ کر جائے. اس لیے فرمایا کہ ایک کو راضی کر لو، ایک کو سامنے اپنا سر جھکا لو، اور ایک کو راضی کرنے میں تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اسباب میں کوئی چیز نہیں رکھی. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ جو ہے بیمار ہو گیا، اور اس کو وہ بیماری لاحق ہوئی جو لا علاج ہو گئی. ڈاکٹروں سے ملا، حکیموں سے ملا، جس نے جو بتلایا وہ کیا کہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے، گھر کا بڑا آدمی بیمار ہو تو سارے فکر مند ہوتے ہیں، جب بادشاہ بھی بیمار ہو تو ساری رعیت فکر مند ہوتی ہے. چنانچہ اس کے علاج کے لیے کئی کوششیں کی گئی. کسی ماہر طبیب نے بتایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی خوشحال آدمی کا کرتا اس کو پہنا دو تو وہ ٹھیک ہو جائیں. تو لوگوں نے، وزیروں نے اور ان کے جو خدام تھے، انہوں نے سوچا یہ تو بہت آسان ہے. انہوں نے سب سے پہلے مالداروں کی تلاشی کی کہ بھائی فلاں کے پاس گئے کہ آپ جو ہے خوشحال ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، آپ خوشحال ہیں، اور آپ کو معلوم کہ بادشاہ سلامت ایک مدت سے بیمار چل رہے ہیں، اور یہ کسی طبیب نے بتایا کہ کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا کہ سب باتیں برابر ہے، ساری چیز میرے پاس ہے، لیکن جو شرط لگائی تو خوشحالی کی، وہ خوشحال میں نہیں، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے مالداروں کو سب کو چیک کیا، پھر اس کے بعد جو ہے غریبوں کے پاس لے گئے کہ غریبوں کے پاس بھی سکون ہوتا ہے. فرمایا کہ ان کے پاس بھی گئے تو کوئی پریشانی بیان کرتا ہے، کوئی پریشانی بیان کرتا ہے. اخیر میں جا کر انہوں نے جنگلوں کی راہ لی، ان کے چپراسیوں نے جنگل میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ گڑا کھول کے پانی اس میں تھا، اس میں پیر لٹکا کے تہبند باندھ کے نہا رہا تھا اور گنگنا بھی رہا تھا. انہوں نے سوچا یہی آدمی ہے جو خوشحال ہے، ان سے ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ان کا بھی کام بن جائے گا اور بادشاہ سلامت کا بھی کام بن جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. چنانچہ ان کے پاس گئے. پہلی مرتبہ انہوں نے بات نہیں سنی کر دی. پھر جب اصرار کیا کہ بھائی آپ کا بھی کام بن جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا، بات کہنا چاہتے، کہا کہو کیا کہنا چاہتے. کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مدت سے بیمار ہے، اور ان کی بیماری کا علاج یہ بتایا کسی حکیم نے کہ خوشحال آدمی کا کرتا اس کو پہنا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہم نے مالداروں کی ملاقات لی، انہوں نے بتایا کہ آپ خوشحال نہیں ہیں. غریبوں کی ملاقات کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ خوشحال ہیں، چنانچہ آپ کا کرتا ہمیں دے دیجیے، بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو بھی انعام ملے گا، ہمیں بھی انعام. انہوں نے بتایا کہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ میں خوشحال ہوں، لیکن میرے پاس کرتا نہیں، میرے پاس کرتا نہیں. تو اسباب سے سکون نہیں ملتا. اسباب کے کسی کا مال و دولت دیکھ کر، کسی کی فراوانی دیکھ کر، کسی کو دیکھ کر یہ مت سمجھے کہ اللہ ان سے راضی. اللہ کی رضا کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ آدمی سکون کے ساتھ رہتا ہے، وہ آدمی سکون کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے سارے امور جو کام ہوتا ہے وقت پر اللہ تعالیٰ پورا کرا دیتا ہے. تو وہ آدمی سے گویا اللہ راضی، وہ کیا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے. جو آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کو راضی بھی رکھتا ہے. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کو راضی کر لیتا ہے. تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس سے محبت بھی ہونا ضروری ہے. اللہ کی محبت جب دلوں میں پیدا ہوگی تو اس کو راضی کرنے کی ہم اپنے فکر بھی ہوگی. اور اس کے راضی کرنے کے لیے بہت سارے راستے اللہ کے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کو ہم سوچیں. اللہ کی نعمتوں کو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اتنی نعمتیں دے رکھی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان نعمتوں کا ہم اور آپ ایسا اور گنتی نہیں کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں اگر ہم ایک نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچیں تو ہمیں ان نعمت سوچنے سے بھی اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے اور منعم حقیقی ہے کہ اس نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نواز رکھا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اور آپ ہر بندہ جو سانس لیتا ہے اور نکالتا ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بندہ سانس لے اور وہ باہر نہ نکلے ایسی بات ہے کہ موت واقع ہو جائے گی ہے نا. موت واقع اور اگر نہ لے سکے تب بھی موت واقع ہو جائے گی. تو اگر یہی نعمت کو ہم سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ بندہ سانس لیتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے, اگر اس پر ہی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ہم کما کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سانس لینے اور نکالنے میں سبحان اللہ بولنے جائے گی اتنی دیر میں دوسری سانس آ جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے, لیکن ہمیں اور آپ نے ہم اور آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سانس لینا اور اس کو باہر نکالنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم ان نعمتوں کو سوچتے, کوئی بندہ اگر کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو زندگی بھر یاد رکھتا ہے اس کو کہ بھائی فلاں کام کے لیے وہ میرے پاس آئے, اس نے کہا فلاں میرے کو احسان کیا, میرے بچوں پر احسان کیا, میرے کاروبار میں انہوں نے کام کیا, تو انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اور ہم پر اور آپ پر بے شمار احسانات ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کے احسانات کو سوچنا رہے, اور جب ان کے احسانات کو ہم سوچیں گے تو ان کی فرما برداری والے اعمال ہمیں کرنے میں لذت اور حلاوت محسوس. چنانچہ ہارون رشید کا زمانہ تھا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب رہتے, بہلول دانا کرتے اور بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے. ظاہر میں تو مجذوب تھے لیکن حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ کو جب بھی میرے دربار میں آنا ہو پرمیشن کی لینے کی ضرورت نہیں, اجازت لینے کی ضرورت, جب آنا چاہے آپ بنا دھڑک آ جائیے گا. چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت ہارون رشید اپنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہی گاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے, گدے پر بیٹھے ہوئے تھے, اچانک بہلول دانا آئے. تو انہوں نے وہ بیٹھے پانی طلب کیا, مجھے پانی پلائیے. جب پانی دیا گیا ان کے ہاتھ میں تو بہلول نے فرمایا کہ رک جائیے اور یہ بتائیے کہ آپ جنگل میں ہیں, شدت کی آپ کو پیاس لگی ہو, پانی کہیں نہ ملتا ہو, تو آپ ایک گلاس پانی لینے کے لیے کیا قیمت چکائیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے بھائی, جب جنگل میں ہے, پانی کہیں نہیں مل رہا ہے اور ایک گلاس پانی اگر مل رہا ہے وہ بھی قیمتاً مل رہا ہے تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا کیونکہ مجھے تو جان میں چاہیے. تو کہا کہ پانی پی لیجیے. جب پانی پی چکے تو بہلول دانا نے دوسرا سوال کیا کہ ہارون رشید بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ جو پانی اندر گیا ہے وہ پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اس کا پیشاب نہ ہے. فرمایا کہ آپ بتائیے کہ یہ پانی اگر باہر نہ نکلے تو اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کتنی قیمت دیں گے, کیا خرچ کریں گے؟ تاکہ دوسری آدھی سلطنت میں دے دوں گا. فرمایا کہ تمہارے سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی کا یہ سب میں جانا اور باہر آنا ہے.
ہم اور آپ سوچے صبح سے لے کر شام تک کتنے گلاس پانی ہم پیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے اور اپنی رحمت اور فضل کے ذریعے اس کو باہر نکالتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں گے، اس کو دیکھیں گے، تو ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دے کر صرف ہم سے یہ چاہتا ہے اپنی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جناتوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اور دنیا کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اپنے بندوں کو پرکھنے کی۔ اور بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی صرف نماز روزہ حج زکات کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لیا، یہ کر لیا۔ بندگی اس کا نام نہیں ہے۔ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام بندگی۔ ایک ہوتی بندے کی مرضی، ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی۔ تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ جیسے ایک بندہ قدر کی اذان سنتا ہے، اور اذان سننے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جماعت میں اتنی دیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی کہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ پکار رہا ہے، اور ہم اور آپ یہ جو ہے سوچتے کہ ابھی جائیں گے 10 منٹ کے بعد 20 منٹ۔ تو یہ ہوئی اپنی مرضی۔ تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کا نام ہے بندگی۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار میں یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا، سود دوں گا یا سود لوں گا، دھوکہ دوں گا، کمی بیشی کروں گا تو زیادہ کما لوں گا، پیسے میرے پاس زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ اور مسلمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دھوکہ دینا اور مسلمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ یہ چیز تو اپنی مرضی، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کسی کی کمی بیشی نہ کرے، تو یہ ہوئی اللہ کی مرضی۔ حدیث میں آتا ہے آیت المنافقین ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھے تو وہ خیانت ہے، واذا عاهد غدر، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنی ہے۔ حالات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، پر 70 ماؤں سے زیادہ رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحم تقسیم کیا تو 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اپنی مخلوق پر تقسیم کیا، اور اس رحم ایک حصے کی برکت یہ ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، جانور اپنے بچے سے رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے، اتنی کریم ذات ہوگی وہ۔ اس لیے فرمایا لو بلغت ذنوب من عناء السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ دنیا بھر کے گناہ کر لیتا ہے، اتنے گناہ ہے کہ پورا جتنی بھی جگہ ہے پورے دنیا کی وہ ساری گناہوں سے بھر جائے، آسمان تک اس بندے کی گناہ پہنچ جائے، اتنے گناہ کسی بندے کے ہوا نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اتنے گناہ بھی اگر بندے کے ہو جاوے، پھر وہ بندہ میرے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دارو قطع ہو کر معافی مانگتا ہے، غفرت لک ولا ابالی، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم و رحیم ہے، اور ایسی کریم ذات سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر جو ہے نادم ہو کر اس سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ حالات کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرے، ہم لوگ اللہ کو منا لے اور اپنی بدعمالیوں پر ہم پشیمان ہو کر اس سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری بیماریاں معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احسان ہے، اتنی عام ہو چکی ہے۔ معمولی بات میں ہم لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں، اور معمولی بات میں ہم لوگ غیبت کر دیتے ہیں لوگوں کی، حالانکہ یہ سب حقوق العباد میں سے نماز روزہ حج پڑھ لینا، یہ
یہ خالی بندگی نہ، بندگی ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو بھی بندہ صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی امور انجام دیتا ہے، جتنے بھی کام کرتا ہے، وہ کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو یہاں پر بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری پیروی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، بیت الخلا جانے میں، کاروبار کرتے ہو، بازار میں ہو، کھیت میں ہو، کہیں بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اپنے سامنے کہ اللہ کے رسول کس طرح کھاتے تھے، اللہ کے رسول کس طرح آرام فرماتے، اللہ کے رسول کہ تجارت کا کیا طریقہ بتایا، یہ سارے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو گے تو فاتبعونی فرماتے کہ میری پیروی کرو ہر معاملے میں، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، سب میں پیروی کس کی ہونی چاہیے؟ آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہمارے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب دین کے شعبوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک آدمی دیکھے تو پتا چلے کہ یہ محمدی ہے، یہ کیا ہے؟ محمدی ہے۔ ہم نام تو رکھتے ہیں مسلمان کا اور ہمارا چہرہ، ہمارا لباس سارا سنت کے خلاف، سارا سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمارے اندر سنتیں ہوگی تو مرنے کے بعد جو سوال جواب ہوتا ہے من رب کا، من دین کا، من نبی کا، تو اس وقت نبی کی زیارت ہوگی تو کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، یہ صورت لے کر آیا ہوں۔ کم از کم سنتیں ہمارے زندگی میں ہوگی تو اس کی برکت سے بھی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے میں پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو کوئی کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یعنی من کان اللہ کان اللہ ہو، جو جس سے اللہ کا ہے، جس کو اللہ کا ہے اس کا کوئی بال بیکار نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا بندہ جو مقبول بندہ ایک طرف ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ بننا بگڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے یہ کہتا فلاں حکومت دے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اعمالکم اعمالکم، حدیث ہے کنز المال کی کہ جیسے اعمال ہمارے اوپر چڑھتے ہیں ویسے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے رضا والے اعمال کرنے چاہیے، ہمارے اخلاق کو اخلاق نبوی بنانا چاہیے، تب جا کے ہمارے سارے جو کام امور جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہی نہیں اتباع سنت کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے بڑا کریم اور رحیم آج تک نہ کوئی ہوا ہے نہ۔ اس لیے میرے دوستو سب سے میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی قدر کرے، اپنی زندگی کی قدر کرے اور ہر لمحے کی قدردانی کرے اور ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہنے کی فکر کرے۔ کم از کم استغفار ہے، درود شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کو پڑھتے رہے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت اقدس تھانوی نمبر اللہ مرکزوں کا آخری وقت، بالکل آخری وقت، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ آپ بات چیت نہ کریں، آپ بالکل بات چیت نہ کریں اور آپ آرام کریں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا، جو تفسیر لکھ رہے تھے ہماری قرآن کی بنی، بلایا، فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب، فرمایا مفتی شفیع ہم سنا کہ آپ تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن کریم کی۔ کہا کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ فلاں آیت ہے اس سے یہ حکم جاری ہوتا ہے، جب آپ اس آیت پر پہنچے تو یہ حکم بھی لکھنا، یہ بات بھی لکھ دینا۔ تو فرمایا کہ آپ کو تو بات کرنے سے منع کیا، بات نہیں۔ فرمایا وہ لمحہ زندگی کس کام کا جو یاد الہی کے علاوہ گزرے، وہ لمحہ زندگی کس کام کا
جو یاد الہی کے علاوہ گزرے. اس لیے تو فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہ افسوس ہوگا کہ بھائی جو وقت ہم نے اللہ کی یاد کے علاوہ گزارا اگر وہ وقت بھی ہم رضا الہی کی اللہ کی یاد میں گزارتے تو اس سے آگے کا درجہ ہمارے لیے اوپر کا درجہ ہے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اپنی زندگیوں کو سنتیں لانے کی فکر کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو بھی سنتوں کی عادت ڈالیں اور کم از کم کچھ نہ ہو کر گھر میں روزانہ ایک سنت اپنے بچوں کو بتا دیا تو یہ روزانہ ایک تو 365 دن میں 365 سنتیں ہو جائے گی. اور ان کو پوچھ بھی لیا کرے کہ آپ کوئی کل سنت بتائے کھانے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کرنا تو آپ نے کیا نہیں کیا تو آپ بھی خود جو ہے سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے اور اپنی نسلوں پر بھی اس کو ڈالیں گے. جبھی جا کے ہمیں یہاں پر بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی. اللہ تعالیٰ کہیں باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں, آپ حضرات کو بھی عمل کی